فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ ہر ایجنٹ گرفتار ہوتے وقت یا گرفتار ہونے کے بعد ایسی ہی حرکتیں کرتا ہے، جنرل ٹیریس نے بے پرواہی سے کہا، لہٰذا ایسی باتوں کا نوٹس لینے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں بلف نہیں کر رہی ہوں۔ نکیتا چیخ پڑی، میں نے خود مشینوں کے ذریعے اس کا امتحان کیا تھا، میری بات پر یقین نہیں کرو گے تو بعد میں پچھتاؤ گے۔ انہی مشینوں کے ذریعے تمہیں میری محبت پر بھی تو یقین آیا تھا، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا، اور نکیتا چونک پڑی۔ ہاں لیکن کیا تم؟ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے اور کیا نہ کہے۔ تمہارا اندازہ بالکل درست ہے نکیتا، میں نے سنجیدگی سے کہا، تم جیسی قابل نفرت عورتوں سے محبت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، تو پھر وہ سب کیا تھا علی؟ نہیں، میں یقین نہیں کر سکتی، ہماری مشینیں جھوٹ نہیں بول سکتی، نکیتا نے کہا۔ اس کا انداز ہذیانی تھا۔ مشینوں کو دھوکہ دینا کیا مشکل ہے نکیتا، برتر انسان ہے یہ مشینیں، تم مجھے 50 مرتبہ مشینی امتحانوں سے گزار دو، میں ہر بار انہیں دھوکہ دے دوں گا۔ جنرل ٹیریس تہذیب اور بڑھ میں سے کوئی بھی اس محبت سے واقف نہیں تھا جو مجھے نکیتا سے ہو گئی تھی، اس لیے وہ تینوں ہی حیران تھے۔ تم اس بات سے اچھی طرح واقف ہوگی کہ غیر ملکی ایجنٹوں کے ساتھ کس قسم کا سلوک کیا جاتا ہے۔ اگر تم کسی رعایت کی خواہاں ہو تو بتا دو۔ نکیتا تلخی سے ہنسی، مجھے معلوم ہے تم لوگ کس قسم کی رعایت دیتے ہو، خاص طور پر کوئی حسین عورت اگر ہاتھ آ جائے تو تم پر بہت سنگین الزامات ہیں نکیتا۔ تم فرضی نام اور جعلی پاسپورٹ پر گوٹے ہل میں داخل ہوئیں اور تم نے ایک انتہائی اہم کانفرنس کو سبوتاژ کرنے کی سازش کی۔ میرا مشورہ ہے کہ ہوش کے ناخن لو، ہمارے ساتھ تعاون کرو۔ میں نے تم سے یہ نہیں کہا کہ تمہیں رہا کر دیا جائے گا، تم ہم سے تعاون کرو گی تو تمہارے ساتھ بہتر سلوک کیا جائے گا، یہ تم سے علی یار خان کا وعدہ ہے۔ اور اگر میں تعاون کرنے سے انکار کر دوں تو؟ نکیتا نے میری آنکھوں میں جھانکا، وہ اپنی شکست تسلیم کر چکی تھی۔ تہذیب اور بڑھ کو دیکھ کر اندازہ کر لو کہ جزیرہ مرگ تباہ کیا جا چکا ہے۔ تمہارے موشے ہاورڈ نے جو زہر پھونکا تھا اس کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ گوٹے ہل میں موشے ہاورڈ کے تمام ایجنٹ گرفتار کیے جا چکے ہیں، جلد یا بدیر میں اس کا خاتمہ بھی کر دوں گا۔ تم مجھے غداری کا سبق دے رہے ہو علی، میں جان دے دوں گی مگر اپنے مشن سے غداری نہیں کرو گی۔ اس کے باوجود میں تمہیں سوچنے کی مہلت ضرور دوں گا، مجھے معلومات درکار ہیں، رضاکارانہ طور پر نہیں فراہم کرو گی تو تم پر تشدد کیا جائے گا۔ اس کے باوجود بھی تم نے زبان نہ کھولی تو کوئی اور زبان کھول دے گا۔ مجھے تو ہر حال میں معلومات درکار ہیں، اس سے غرض نہیں کہ معلومات کس ذریعے سے حاصل ہو رہی ہیں اور ان کے حصول کے لیے کن مراحل سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ جنرل اسے قید خانے میں پہنچوا دو۔ یہ نکیتا کے اور تمہارے درمیان محبت کا کیا چکر تھا؟ نکیتا کے جاتے ہی تہذیب نے پوچھا۔ جنرل نے اسے قید خانے میں بھجوا دیا تھا۔ بالفرازو سے مقابلے کے بعد جو ایمبولینس آئی تھی وہ تو تمہیں یاد ہی ہوگی تہذیب، اس وین کے اندر نصب مشینوں کے ذریعے میرا چیک اپ کیا گیا تھا۔ وہ جاننا چاہتے تھے کہ بل فائٹنگ اور اس کے بعد بالفرازو سے مقابلے کے میرے سسٹم پر کیا اثرات ہوئے ہیں۔ وہ اپنی مشینوں سے میرے سسٹم پر کسی بھی قسم کے اثرات دریافت نہیں کر سکے۔ میں نے موقع سے فائدہ اٹھا کر یہ ظاہر کیا جیسے میں نکیتا سے متاثر ہو گیا ہوں۔ اسے بھی مشینوں سے چیک کیا گیا، مشینوں نے میرے بیان کی تصدیق کر دی، چنانچہ نکیتا کو میری محبت پر ایمان لانا پڑ گیا۔ ادھر اتفاق ایسا ہوا کہ موشے ہاورڈ نکیتا کو ہی تمہارا رول ادا کرنے کی تربیت دے رہا تھا۔ جب اس کے علم میں یہ بات آئی کہ میں نکیتا سے متاثر ہو گیا ہوں تو وہ بہت خوش ہوا۔ اس کی دانست میں بری طرح پھنس گیا تھا۔ دراصل اسے شروع سے ہی پوری طرح یقین نہیں تھا کہ میرے نظریات پوری طرح تبدیل ہو گئے ہیں۔ مجھے بھی اس کا اندازہ تھا، اس لیے میں نے بڑھ کو اپنا نشانہ بنایا تھا تاکہ اس کی شبہات کا ازالہ ہو سکے۔ اس کے بعد اس نے طوفان والی رات اپنے ایک کارندے کے ذریعے میری اصلیت معلوم کرنے کی کوشش کی، مگر میں نے اس کی یہ چال بھی اس پر الٹ دی۔ تم اندازہ کرو کہ اس کے باوجود وہ پوری طرح مطمئن نہیں ہوا۔ نکیتا کو ہدایت کی گئی تھی کہ کسی وقت بھی مجھے تنہا نہ چھوڑے۔ تمہارے میک اپ میں ہونے کی وجہ سے نکیتا کے لیے یہ کام بے حد آسان ہو گیا تھا، لیکن افسوس کہ موشے ہاورڈ کو بہت بڑی ذک اٹھانا پڑی ہے۔ مجھے اس بات پر حیرت ہے علی کہ جن مشینوں پر انہیں اتنا ناز ہے، تم ان مشینوں کو کس طرح دھوکہ دے گئے؟ جنرل ٹیریس نے کہا۔
اس کا کریڈٹ لی کوان کو جاتا ہے جنرل۔ اب میں خود پر ہر قسم کی کیفیات طاری کر سکتا ہوں۔ مشین تو صرف اسی وقت کسی کو پکڑ سکتی ہے جب کوئی بات صرف زبان سے کہی جا رہی ہو۔ تمہیں چاہیے تھا کہ کم از کم مجھے تو بتا دیتے کہ تمہارے نظریات تبدیل نہیں ہوئے ہیں، تہذیب نے شکایتی لہجے میں کہا۔ انہیں بتا دیتے اور بڑ کی چاہے جان نکال لیتے، بڑ نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا اور جنرل ٹیریس ہنس پڑا۔ میں تم سے معذرت چاہتا ہوں بڑ، لیکن اگر اس ڈرامے کی اشد ضرورت نہ ہوتی تو میں ہرگز تمہیں تختہ مشق نہ بناتا، اور تہذیب تم تو جانتی ہو کہ وہاں گفتگو سن لیے جانے کا کس قدر خطرہ تھا۔ میں تمہیں بتانا چاہتا تو بھی نہیں بتا سکتا تھا۔ بڑ برا سمو بنائے بیٹھا تھا۔ میرے خاموش ہوتے ہی بولا، تم بہت ذہین ہو چیف، میرے ایک سوال کا جواب بھی دے دو۔ آخر ہمیشہ بڑ بیچارہ ہی کیوں تختہ مشق بنتا ہے؟ اوہو، میں تم سے معذرت کر چکا ہوں، مگر معلوم ہوتا ہے ابھی تک تمہارا دل صاف نہیں ہوا۔ خیر کوئی بات نہیں، تم چاہو تو مجھ پر جرمانہ کر سکتے ہو۔ اچانک انٹرکام کا بزر بجا۔ میں نے جنرل کو انٹرکام کا ریسیور اٹھانے کا اشارہ کیا۔ جنرل نے ریسیور اٹھا کر دوسری طرف سے کہی جانے والی بات سنی اور پھر دوسری طرف موجود شخص کو ہولڈ کرنے کا کہہ کر مجھ سے مخاطب ہوا۔ یہودی ایجنٹوں کی گرفتاری کا آپریشن تقریباً مکمل ہو چکا ہے، مگر ڈیوڈ ریان نہیں مل سکا۔ ہمارے آدمی اس کی گات میں ہیں، ان سے کہہ دو کہ اب اسے گرفتار کرنے کی ضرورت نہیں، میں نے کہا، اور جنرل نے کوئی سوال کیے بغیر میری بات دہرا دی۔ پھر وہ انٹرکام بند کر کے مجھ سے بولا، تم نے اس کی گرفتاری سے ہاتھ کیوں اٹھا لیا؟ ہاتھ اٹھایا نہیں ہے جنرل، بلکہ اس پر تو میں خود ہاتھ ڈالوں گا، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ وہ اس بساط کا اہم ترین مہرہ ہے اور مجھے شبہ ہے کہ اب اس کا ہاتھ تھنا مشکل ہے۔ جب اس کا ہاتھ تھنا مشکل ہے تو تم کہاں جا رہے ہو؟ جنرل نے کہا، میں اس کے ہوٹل کی طرف جا رہا ہوں۔ میں نے تہذیب کو بھی اٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، ممکن ہے میں اس کا کوئی سراغ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ ایک منٹ ٹھہرو، میں تمہارے لیے حفاظتی گارڈز کا بندوبست کر دوں۔ ہرگز نہیں جنرل، مجھے ان جمیلوں میں الجھانے کی کوشش مت کرنا۔ ایک مجاہد کو کسی کی حفاظت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اچھا تو پھر یوں کرو کہ ریڈیو کار میں جاؤ تاکہ بوقت ضرورت تم سے رابطہ تو کر سکوں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، میں نے کہا۔ اور بڑ، میری واپسی تک تم الرٹ رہو گے، ممکن ہے مجھے تمہاری ضرورت پیش آ جائے۔ چند منٹ بعد میں ریڈیو کار میں ٹیرس محل سے باہر نکل رہا تھا۔ تہذیب برابر والی سیٹ پر موجود تھی۔ مجھے امید تو نہیں ہے، لیکن میں محض ایک مہم امکان کے پیش نظر وہاں جا رہا ہوں، میں نے تہذیب سے کہا۔ شاید کوئی غیر اہم سا آدمی اس فہرست میں شامل ہونے سے رہ گیا ہو اور وہ ڈیوڈ ریان کی نشاندہی کر سکے۔ تم رات بھر کے جاگے ہوئے والی، تہذیب نے کہا، یہ کام تم کسی اور سے بھی لے سکتے تھے، تمہارا خود جانا تو ضروری نہیں تھا، میرے ساتھ تمہاری موجودگی ضروری تھی تہذیب، اس لیے میں تمہیں ساتھ لے کر آیا ہوں۔ میرا مطلب ہے میری اور نکیتا کی آنکھ اسی ہوٹل میں کھلی تھی۔ ہوٹل کے سٹاف نے ہمیں دیکھا ہوگا، تم میرے ساتھ جاؤ گی تو یہی سمجھا جائے گا کہ ہم دونوں وہی ہیں جو وہاں ٹھہرے تھے۔ اگر موشے ہاورڈ کا کوئی شخص وہاں ہوا تو تمہیں نکیتا ہی سمجھے گا اور زبان کھول دے گا۔ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ اس کا امکان بہت کم ہے، لیکن ایک کوشش کر لینے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ ہوٹل پہنچنے کے بعد میں نے نچلی منزل میں واقع ریستوران کا رخ کیا، جہاں اس وقت چند ہی میزیں آباد نظر آ رہی تھی۔ میں نے بیٹھنے سے قبل ان افراد پر ایک اچٹتی ہوئی سی نظر ڈالی تھی۔ ان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جو رینڈل سے متعلق معلوم ہوتا، ویسے بھی اس کے تمام ایجنٹ تو گرفتار کیے جا چکے تھے۔ میرا خیال ہے یہاں آ کر ہم نے وقت ہی ضائع کیا ہے، تہذیب نے کہا۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا تہذیب، رینڈل بے حد چالاک اور انتہائی محتاط شخص ہے۔ میرے معاملے میں چوٹ کھانے کے بعد تو وہ اپنے سائٹ تک سے بھڑکنے لگے گا۔ ویٹر آیا تو میں نے اسے اپنے اور تہذیب کے لیے ناشتہ منگوا لیا۔ میں نے ادھورا ناشتہ کیا تھا اور تہذیب کو ناشتہ کرنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ لیکوان تو گوٹے ہل کے ساحل پر کہیں اتر گیا تھا۔ ناشتے کے دوران تہذیب نے کہا، اور میرے خیال میں یہاں اس کا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے، پھر تم اس سے رابطہ کہاں قائم کرتی؟ لیکوان نے اس کا ایک خاص طریقہ بتایا تھا، تہذیب نے کہا، اور خاص طور پر تاکید کی تھی کہ وہ طریقہ تمہارے علم میں نہ آنے پائے۔ اس نے منع کیا ہے تو میں اصرار نہیں کروں گا، اس میں اس کی کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوگی۔ ڈیوڈ ریان کے ملنے کے امکانات تو بہت کم ہیں، تہذیب نے کہا۔ وہ نہ ملا تو تم کیا کرو گے؟ کام مشکل ہو جائے گا تہذیب۔ معلوم نہیں اس کے بعد کون ایسا شخص ہوگا جو مجھے مطلوبہ معلومات فراہم کر سکے۔ میرے خیال میں وہ 9 افراد بہت اہم ہیں جو یہاں معزز شہریوں کی حیثیت میں رہ رہے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دراصل موساد کے لیے کام کرتے ہیں اور ان سے کام کی معلومات نہیں حاصل کی جا سکتی، اس لیے کہ انہیں خود ہی کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ موساد کے لیے کام کرتے ہیں، تہذیب نے حیرت سے کہا۔ ان کی فہرست تو ڈیوڈ ریان نے فراہم کی تھی
اور خود وہ ایگلز کا آدمی ہے۔ ہر یہودی تنظیم کی پشت پر موساد ہوتی ہے تہذیب۔ یہ یہودیوں کا منحوس ترین ادارہ ہے۔ انہوں نے رینڈل میں کچھ صلاحیتیں دیکھی تو اسے آگے بڑھانے کے لیے ہر قسم کی سہولتیں فراہم کی، اور جس قسم کے 9 افراد یہاں گرفتار ہوئے ہیں، اس قسم کے لوگ تو دراصل پرورش کیے جاتے ہیں، کسی کو بلیک میل کر کے اور کسی کو خرید کر ان کی خدمات حاصل کر لی جاتی ہیں، اور اہم مواقع پر ہی ان سے کوئی کام لیا جاتا ہے۔ تمہیں یہ بات کیسے معلوم ہوئی کہ ایگلز موساد کی ذیلی تنظیم ہے؟ تہذیب نے حیرت سے پوچھا۔ خود بخود معلوم ہو گئی، میں مسکرا دیا۔ کیا یہ ضروری ہے کہ ہر بات اسی وقت معلوم ہو جب کوئی بتائے؟ میں نے اس بات کا اندازہ بہت پہلے لگا لیا تھا کہ رینڈل کو موساد کی آشیرواد حاصل ہے، اور اب تو مجھے یقین آ گیا ہے کہ میرا اندازہ غلط نہیں تھا۔ رینڈل میں اتنی ہمت نہیں ہو سکتی کہ وہ موساد کی مرضی کے بغیر اتنی بڑی اور منظم تنظیم قائم کر سکے۔ ناشتہ ختم ہو چکا تھا۔ میں نے ویٹر سے بل لانے کو کہا اور تہذیب سے بولا، واپس جانے سے قبل ہم ہوٹل کا ایک چکر لگائیں گے۔ جیسی تمہاری مرضی علی۔ ویسے اس مٹر گشتی سے بہتر یہ تھا کہ تم کسی اور ایجنٹ پر تباہ آزمائی کر لیتے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جواب دیتا بھی تو کیا دیتا؟ میں تو خود بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا تھا۔ مجھے احساس بھی تھا کہ جزیرہ مر کی تباہی اور گوٹے ہل میں ایگلز کے ایجنٹوں کی گرفتاری کے بعد میرے لیے خطرات میں بے حد اضافہ ہو گیا ہے۔ وہ لوگ آتش انتقام بجھانے کے لیے مجھے سرے راہ شوٹ بھی کر سکتے تھے، لیکن مجھے ان کی کوئی خاص پرواہ نہیں تھی۔ کہیں نہ کہیں تو اس کھیل کا اختتام ہونا ہی تھا۔ ویٹر بل لے کر آیا اور اس نے خاص انداز سے بل میرے سامنے رکھا۔ میں نے بل کو بڑے غور سے دیکھا۔ اس میں علیحدہ سے انگریزی حروف میں ٹائپ کیا گیا تھا 23 سول لائنز DR۔ بل ادا کرنے کے بعد میں نے تہذیب کو اٹھنے کا اشارہ کیا اور وہ میرے ساتھ چل پڑی۔ میں ریستوران سے نکل کر پارکنگ کی طرف جا رہا تھا۔ بہتر یہی ہے، تہذیب نے کہا، کہ ہم واپس چلے جائیں۔ اس طرح وقت ضائع ہونے سے بچے گا۔ ہاں، اب اگر ہم ہوٹل کا چکر لگاتے، 2-4 لوگوں سے سوال جواب کرتے تو یہ وقت ضائع کرنے کے ہی مترادف ہوتا۔ میں نے کار سٹارٹ کرتے ہوئے کہا، اب سے تمہاری کیا مراد ہے؟ تہذیب نے چونک کر کہا، کیا پہلے میری بات تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی؟ نہیں، میں نے مسکرا کر کہا، پہلے تم فارسی بول رہی تھی نا، اور فارسی میری سمجھ میں نہیں آتی۔ اچانک ریڈیو ٹرانسمیٹر پر اشارہ موصول ہوا۔ تمہارا اندازہ درست ثابت ہوا علی، جنرل ٹیرس گھبرائی ہوئی آواز میں کہہ رہا تھا۔ ہمارے بحری بیڑے پر فضائی حملہ کر دیا گیا ہے۔ تفصیل سے بتاؤ جنرل۔ میں غرایا۔ حملہ کب ہوا اور کہاں ہوا اور کس نے کیا؟ بیڑے پر حملہ کرنے والے طیارے شی گورائے سے اڑے ہیں، مگر وہ بیڑے پر حملہ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ فضائیہ نے انہیں سنبھال لیا ہے۔ یہ مارکا گوٹے ہل کے ساحل سے کوئی 50 میل دور کھلے سمندر کے اوپر ہو رہا ہے۔ شی گورائے، میں نے دانت پیس کر کہا، یہ ہمارے لیے ایک مصیبت بنتا جا رہا ہے جنرل۔ ان کے طیارے ہم سے بہتر ہیں علی، تاہم حوصلے ہمارے ہوا بازوں کے بلند ہیں۔ طیارہ شکن میزائل استعمال کرو جنرل، ایک طیارہ بھی بچ کر نہیں جانا چاہیے۔ اوہ، تم اس کی پرواہ مت کرو علی، میزائل استعمال کرنے میں پہل ہم نہیں کریں گے۔ اس طرح بات بڑھ جانے کا خطرہ ہے۔ یہودیوں کا کیا بگڑے گا؟ کوٹے ہل اور شی گورائے کے مابین جنگ چھڑ جائے گی۔ نقصان کس کا ہوگا؟ میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ جنرل ٹیرس نے بڑے پتہ کی بات کہی تھی۔ رینڈل نے اپنے اثر و رسوخ سے شی گورائے کے حکمران جنرل بل کو گوٹے ہل کے بحری بیڑے پر حملہ کرنے کے لیے آمادہ کر لیا ہوگا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ اس کا اثر و رسوخ تو نہ ہو، مگر اس نے جنرل بل کو کوئی ایسی پٹی پڑھائی ہو کہ اس کی باتوں میں آ کر وہ حملہ کرنے پر آمادہ ہو گیا ہو۔ اب اگر گوٹے ہل کی جانب سے بڑے پیمانے پر اس کا جواب دیا جاتا تو بات بڑھ جاتی۔ جنگ میں دونوں ملکوں کا نقصان ہوتا۔ گوٹے ہل مسلمانوں کا حامی تھا، جبکہ شی گورائے کی حکومت یہودی مفادات کی حامی تھی۔ گویا اس میں یہودیوں کا نقصان بھی تھا، مگر یہودیوں کے نقصان کی حقیقت ہی کیا تھی؟ اسرائیل کی پشت پر تو دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں تھیں۔ اگر ایک شی گورائے کو نقصان پہنچ جاتا تو اس سے اسرائیل کی صحت پر کیا اثر پڑتا؟ البتہ مسلم دنیا کو بہت بڑا نقصان پہنچتا۔ مجھے تم سے اتفاق ہے جنرل، میں نے ایک طویل سانس لے کر کہا، اور اب یہ معاملہ میں تم پر چھوڑتا ہوں، جس طرح چاہو اس سے نمٹو۔ شکریہ علی، جنرل نے کہا، اس معاملے سے تو خیر میں نمٹ ہی لوں گا، لیکن یہ بتاؤ کہ تم کہاں ہو؟ میں جلد ہی واپس آؤں گا جنرل۔ ڈیوڈ ریان کا سراغ مل گیا ہے، تم ذرا بڑھ سے میری بات کرا دو۔ ڈیوڈ ریان کے سراغ کے حوالے پر تہذیب نے چونک کر میری طرف دیکھا تھا۔ اسے ابھی تک کچھ معلوم نہیں تھا، مگر اس نے گفتگو کے دوران مجھے ٹوکا نہیں۔ میں اور تہذیب سول لائنز کی کوٹھی نمبر 23 میں داخل ہوں گے۔ تمہیں دور رہ کر نگرانی کرنی ہوگی اور ایک گرے کلر کی کار پر خاص طور سے نگاہ رکھنی ہوگی۔ تم کتنی دیر میں وہاں پہنچ جاؤ گے؟ زیادہ سے زیادہ گھنٹہ لگے گا چیف۔
بڑ نے مستعدی سے کہا، مجھے صرف نگرانی ہی کرنی ہوگی نا، ضرورت پڑنے پر تم دخل اندازی بھی کر سکتے ہو، مگر تم اس سے حتیل امکان گریز کرنے کی کوشش کرو گے۔ دخل اندازی صرف اس صورت میں کرنا جب ایسا کرنا ناگزیر ہو جائے۔ ٹھیک ہے چیف، میں سمجھ گیا، آدھے گھنٹے کے اندر پہنچ رہا ہوں، پھر تم بے فکر ہو کر کوٹھی میں داخل ہو سکتے ہو۔ سول لائنز کی 23 نمبر کوٹھی اور گرے کلر کی کار کہاں سے درمیان میں آ گئی؟ رابطہ منقطع ہوتے ہی تہذیب نے سوال کر ڈالا۔ گرے کلر کی کار شروع سے ہی ہمارے تعاقب میں ہے اور ریستوران میں مجھے ڈیوڈ ریان کا ایڈریس ملا تھا۔ ریستوران میں؟ تہذیب نے حیرت سے کہا، وہاں تو میں تمہارے ساتھ ہی تھی۔ میں نے تہذیب کو بل پر علیحدہ سے ٹائپ کیے ہوئے پیغام کے بارے میں بتایا۔ ظاہر ہے ڈی آر سے ڈیوڈ ریان ہی بنتا ہے، گویا تمہیں جو فہرست فراہم کی گئی تھی وہ تمام ایجنٹس کی نہیں تھی، تہذیب نے کہا۔ بظاہر تو ایسا ہی معلوم ہوتا ہے، میں نے طویل سانس لے کر کہا۔ حقیقت کا علم تو بعد میں ہی ہو سکے گا، یہ کوئی جال بھی تو ہو سکتا ہے علی، تم آنکھیں بند کر کے وہاں جا رہے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جال ہو سکتا ہے مت کہو تہذیب، یہ کہو کہ یہ ایک جال ہی ہے۔ ڈیوڈ ریان کی معلومات کے ذریعے کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر یہ بات طے ہے کہ اس کے علم میں سب کچھ آ چکا ہے، لہٰذا اب وہ ہوٹل کا رخ تو کرے گا نہیں۔ اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی ہے کہ گوٹے ہل بھی ایگلز کے ٹھکانوں سے واقف نہیں۔ ڈیوڈ ریان نے ہمیں ایک پتہ فراہم تو کیا تھا، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کے پیچھے کون سا جذبہ کار فرما ہے۔ یہ تو ہرگز بھی نہیں مانا جا سکتا کہ وہ وہاں میرا استقبال کرنے کے لیے موجود ہوگا۔ اول تو انہیں توقع ہی نہیں ہوگی کہ میں وہاں پہنچوں گا، انہیں یقین ہوگا کہ وہاں چھاپا پڑے گا، اور اگر وہاں چھاپا پڑا تو اندازہ کرو میری پوزیشن کیا ہوگی۔ اگر ان کے ذہنوں میں میری طرف سے تھوڑا سا بھی شک و شبہ باقی ہے تو بھی دور ہو جائے گا۔ تم ایک خطرناک قدم اٹھا رہے ہو علی، تہذیب نے تشویش سے کہا۔ سب کچھ جانتے ہوئے بھی تم پھنسنے کے لیے وہاں جا رہے ہو۔ مجھے وہاں جانا ہی ہوگا تہذیب، اگر میں نہ گیا تو اس کا مطلب بھی یہی ہوگا کہ موشے ہاورڈ کی تنظیم کو میں نے ہی نقصان پہنچایا ہے، لہٰذا اپنی پوزیشن صاف کرنے کے لیے میں نے یہ خطرہ مول لینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میں نے کار کی رفتار سست رکھی تھی اور سول لائنز پہنچنے کے لیے نسبتاً طویل راستہ اختیار کیا تھا تاکہ بڑھم سے قبل وہاں پہنچ کر پوزیشن سنبھال لے۔ شہر کا فیشنیبل رہائشی علاقہ ہونے کے باعث سول لائنز میں سناٹا تھا، سائیڈ سٹریٹ پر کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا، تعاقب کرنے والی کار بھی کافی پیچھے رہ گئی تھی۔ 23 نمبر بنگلے کے قریب محکمہ ٹیلی فون کا ایک لائن مین پول پر چڑھا کام میں مصروف تھا۔ میں نے 23 نمبر بنگلے کے سامنے کار روک دی اور میں اور تہذیب کار سے اتر آئے۔ بڑھ کا تو کہیں پتہ نہیں ہے، تہذیب نے دھیمی آواز میں مجھ سے کہا، اکثر اس کا کہیں پتہ نہیں چلتا۔ میں نے ہنس کر کہا، مگر وہ اپنا کام کر جاتا ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر کال بیل کا بٹن دبایا۔ گھنٹی بجنے کی ہلکی سی آواز تو آئی، مگر گھنٹی بجانے کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے بنگلہ خالی پڑا ہے، تہذیب نے کہا۔ کسی بھی قسم کی آواز سنائی نہیں دے رہی، یہاں کے ہر بنگلے کو دیکھ کر یہی محسوس ہوتا ہے۔ میں نے کال بیل دوبارہ بجائی۔ اس بار کچھ انتظار کے بعد دوسری طرف سے قدموں کی چاپ ابھری تھی اور ایک مقامی سیاہ فام نے ذیلی کھڑکی کھول کر باہر جھانکا تھا۔ کیا بات ہے؟ اس نے جھٹکے دار آواز میں کہا۔ تمہیں معلوم نہیں صاحب لوگ باہر گیا ہوا ہے۔ میں نے اسے گہری نظروں سے دیکھا۔ تم یہاں چوکیدار ہو؟ میں نے اسے سوال کیا۔ نہیں، مالی، اس نے اپنے مخصوص انداز میں کہا۔ لیکن تم کیوں پوچھتا ہے؟ میں نے ایک طویل سانس لے کر تہذیب کی طرف دیکھا۔ میرا خیال ہے ہم غلط جگہ آ گئے، چلو واپس چلتے ہیں۔ میں اور تہذیب واپسی کے لیے پلٹے ہی تھے کہ اس نے آواز دی، سنو، تم نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ کس سے ملنے آئے تھے؟ تمہارے صاحب سے، میں نے مڑ کر بڑی سادگی سے کہا، اور صاحب لوگ باہر گئے ہوئے ہیں، لہٰذا ہم واپس جا رہے ہیں۔ آپ اپنا نام بتاتے جائیں، صاحب لوگ 2-4 روز میں واپس آئے تو ہم ان کو بتا دے گا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے افسوس ہے دوست، میں تمہیں اپنا نام نہیں بتا سکوں گا۔ میں سمجھ گیا، آپ وہی ہوں گے جن کے لیے صاحب کے سیکرٹری نے کہا تھا، اس نے کہا، پھر اچانک خوش اخلاقی کے مظاہرے پر اتر آیا۔ آپ لوگ اندر آ جائیے۔ تہذیب اس کے بدلے ہوئے رویے پر ششدر رہ گئی تھی اور اس کے انداز میں جھجک پیدا ہو گئی تھی۔ بے فکر ہو کر چلو، میں نے سرگوشی کی، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میرے کہنے پر تہذیب کی جھجک قدرے کم ہوئی اور وہ میرے ساتھ کوٹھی کے اندر داخل ہو گئی۔ وہ شخص جس نے خود کو مالی ظاہر کیا تھا بڑے اطمینان سے روش پر ہم سے آگے چل رہا تھا۔ پھر اس نے بنگلے کا دروازہ کھولا اور ہمیں اندر آنے کا اشارہ کیا۔ ہم اس کے عقب میں ایک شاندار ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے اور پھر اس کے اشارے پر بیٹھ بھی گئے۔ وہ خود بھی بیٹھ گیا تھا۔ میں اسے غور سے دیکھے جا رہا تھا اور وہ کسی سوچ میں گم تھا۔ آپ نے میرے لیے بڑے مسائل کھڑے کر دیے ہیں مسٹر علی،
اچانک اس نے مجھے نام سے مخاطب کیا اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں خود بہت سے مسائل سے دوچار ہو گیا تھا ڈیوڈ، میں نے کہا اور تہذیب چونک پڑی۔ لیکن پہلے تم بتاؤ، شاید میں تمہارا مسئلہ حل کر سکوں۔